بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وخاتم المعصومین وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد آرام کر رہے مر خدائے پاک ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے اور ملتی نہیں دل کو
کسی پہلو بھی تسلی لمحات حضوری ہیں کہ تڑپائے ہوئے ہیں، اور اس وقت نہ چھیڑ مجھے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم کی عطا اور یاسی، سرکار دو عالم کی عطا اور یاسی، سرکار دو عالم کی عطا اور یہ آسی، کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں۔ معزز و محترم حاضرین، جامعہ مسجد لبیک یا رسول اللہ جگ بٹی، پیر سید عنایت حسین شاہ صاحب اور حافظ محمد حنیف صاحب، امان اللہ اون شاہ صاحب، گلزار احمد صاحب ضربا محفل بانی کون ہے؟ ہاں رفیع اللہ صاحب، احمد شیر صاحب، زید صاحب، صفدر علی صاحب، عزیزان محترم، اللہ فرما دے رہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ مرزائی قرآن دی اس آیت نو مندے نے کہ یہ آیت ٹھیک ہے، مگر چونکہ عربی زبان ایک ایسی لینگویج ہے جدی بہت وسیع معنی نکل دے، ایک لفظ دے کئی معنی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس دا معنی خاتم یعنی مور، کہ حضور نبیاں دی مور نے، آخری نہیں۔ اسی اہل سنت اہل اسلام آنے کہ اے دا معنی آخری، خاتم دا معنی مور او کر دیں، خاتم دا معنی آخری اسی کر دیں۔ توجہ، تو پھر فرق کیے صحیح معنی کس دا ہوئے گا؟ صحیح معنی ہوندہ ہوئے گا جدہ معنی حضور نہ لڑدہ ہوئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ قرآن دے معنی نو سب تو زیادہ جان دے، آپ ارشاد فرماؤ کہ خاتم دا کی معنی؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، دا مطلب ہے لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنے تو بعد نبوت دی نفی کر دی تھی۔ حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندہ تو عمر ہوندہ، مگر میرے تو بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبی، اگر میرا بیٹا ہوندہ تو نبی ہوندہ، مگر اللہ نے حضور دے کسے بیٹے نو بالغ نہیں ہون دیتا، بالغ تو پہلے اللہ نے نبی پاک دے بیٹے نو واپس بلا لیا ہے کہ نبی دے پتر ہوئے تو کوئی نبی نہ آکے، خدشہ بھی پیدا نہیں ہون دیتا۔
علی پاک نے حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، فرمایا علی تیری تے میری مثال انجے جویں موسیٰ اور حضرت ہارون دی مثال سی، مگر میرے تو بعد نبی علی بھی نہیں ہو سکتا۔ رب دی کائنات حضور تو بعد اہل بیت دی سب تو کامل ترین ہستی، جنہ دا شجرہ حضور نہ لڑتا ہے، علم حضور کو لے آئے، جنہ دا خون حضور نہ لڑتا ہے، جنہ دا خاندان حضور نہ لڑتا ہے، جنہ دی رشتہ داری حضور نہ لے، جنہ نے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها، انا دار الحکمت والی بابها، انا وعلی من نور واحدہ، لحمک لحمی جسمک جسمی دمک دمی، جنہ نے حضور نے فرمایا کہ میرا علی دا مقام ہے من سب علی فقط سبنی، جس علی تے تنقید کی تھی اس میرے تے تنقید کی تھی، ایڈی کامل استنوی حضور فرمایا لا نبی بعدی، میرے تو بعد علی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جدو نبی پاک تو بعد علی پاک نبی نہیں ہو سکتا، جدو نبی پاک تو بعد عمر پاک نبی نہیں ہو سکتے، جدو نبی پاک تو بعد حسن تے حسین نبی نہیں ہو سکتے، جدو نبی پاک تو بعد حضور دے ترائے پتر نبی نہیں ہو سکتے، ایک کانا کیویں نبی ہو سکتا ہے؟ میں ستیا مندین تقریر سنا رہا لگتا ہے میں، یا ستے ہو تو یا رسے ہو، تے رسنا تے تسی تاں آج میں کہ نہیں میں کہ چاہ پیندہ رہا ہوں، میں بھی کسے کام ہی لگا، میں اتنے اڈے تے بہ کے چاہ پیندا رہا، تسی اتنے بیٹھے رہے ہو، تسی آکھو سانے اتنے کیوں کڑی کی لایا جی ہونا نہ تو جناب دی خدمت جرد باسی بھی کدیں سفر اچھی آئے، ڈھیر سارے سنی نے سارے راضی رکھنا ہوں، تسی تے اجے بھگت گئے ہو، اجے تو اڈے تو پیچھے بھی کہیں ہیں، ہن کتنے جانا ہے؟ کو کھرلانے تے جانا ہے، وہ اجے بیٹھے نہ کہ 12 بجے بھی آ جاؤ تے اسی بیٹھے، تو جانے من ایک کنار 100 بیمار اڑی گل ہے، سارے راضی کرنا، تو بھئی جاگ بٹی والے بھی آ گئے، سبحان اللہ۔ عزیزان من میرا اللہ فرما دینے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي۔ میرے پاک اللہ فرما دینے میں آمنہ دلال تے نبوت ختم فرمائیے، ختم الرسل دا تاج حضور دے سر تے سجا کے اللہ فرمانے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ بریلی والے فرمانے خلق سے اولیاء سے رسول۔ بھائی صاحب سن دے ہو عزیزان من میرے اللہ فرما دینے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض، اعلیٰ حضرت نے دا مطلب کی بیان فرمایا ہے خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ سب سے کسے تھا تے بہ جائے رفیع اللہ ہے تو ٹنڈا من دیا باری کا چھڑنی تھی کون ہو تسی تاں ہی گلو بڑھائی ہے
وہ بھلے آدمی بہ جا میرے کو میں تقریر ادھی مکائی کھلوتا تو اج ادھے تے ادھے بھجدا پھرنا. میرے پیارے عزیزو میرے سنگیو دیکھیں بھائی صاحب میں ذات پاتے یقین نہیں رکھتا مسجد بیٹھ کے میرے نزدیک کوئی ذات نہیں ذات سجدہ دی انہوں نے اللہ اچھیاں کیتا ہے دوجہ سارے حضرت آدم دی اولاد نے کوئی ذاتہ نہیں ہمیں ٹیگ لائے نہیں تجھے باٹا ہے تیا سروس ہے تیا فلانی ہے تیا فلانی گل نہیں سمجھے کوئی نہیں آئی اللہ کسے بندے دے اٹھے ٹھپا لا کے گلے ہے با اچھی ذات ہے تیا نیوید ہے کوئی ذات نہیں سارے ایک حضرت آدم دی اولاد سیدان اللہ قرآن اچھ منے کر کے بکھریاں کر کے اچھیاں کیتا ہے اس واسطے بندے سید بنن دی کوشش کر دیں اور بنن دی کوشش کو نہیں کرتا وہ کو انہوں پتا ہوں ہے نا بھئی بنیا کو گال وال بن جائے سیدان اللہ قرآن اچھ بلندی دیتی باقی ساریاں قومات اللہ انہوں نے فوقت کیتا ہے اچھیاں کیتا ہے بلند کیتا ہے میرے اللہ فرما دینے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین میرے بچے بیٹھ جائیں میرے بچیاں بھی خیر ہو گئے بڑے پیار آنے سنگی نے اللہ برکت حوال کر کے چلائیں کہ دے جانا ہے کہ دے جانا ہے عزیزان من اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اللہ فرماتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین رب دی بڑی کائنات جویں میرا نبی سردار ہے ایویں نبی دی آل سردار ہے جویں میرا نبی نبیاں کو سردار ہے ایویں حضور دی اولاد باقی بندیاں نالوں سردار ہے اس واسطے بابے آندے نے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت سنیے بندے مرنا ہے کون مرے فلان نمبردار مار گیا کون مرے چودھری صاحب مار گیا کون مار گیا مولوی صاحب مار گیا حافظ صاحب مار گیا قاری صاحب مار گیا اچھا ٹھیک عاشق رسولان دے نے جدو مری گئے نا تو پوچھن کون مریا ہے تو فرشتے اندر سے آجے اے سیدہ زہرہ پاک دا نوکر مار گیا عزیزہ نے من شہر کے اندر میرا تعارفی جو فرشتے پوچھیں میں گدائے ترے زہرہ ہوں بتانا لوگو میں گدائے ترے زہرہ جڑا سیدہ زہرہ پاک دے در دا گدائے پہ ان سنا رہے ہیں میں گدائے ترے زہرہ ہوں بتانا اور ایک جملہ سنیے عقیدہ کیے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا اللہ جی بلندیاں دینا چاہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا پھر وہ کہندے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے تھی جس کے مقدر میں گدائی
تیرے در کی، اللہ نے اس شخص کو راہ دکھائی تیرے در۔ عزیزہ نے من ہر کوئی نہیں ڈاکٹر ہوندہ سیدہ زہرا پاک دے گھر دا، اے جنہاں نو اللہ توفیق بخشی ہوئے ادھر زہرا دے نوکر میں۔ یاد رکھو ہے پیارے سنگیو، مختصر ترین زندگی ہے۔ میں کہندہ ہوں نا سنگیاں نو کہ زندگی انجی جی میں آئیس کریم کھاؤ تو تامی گزر دی، نہ کھاؤ تو تامی میلٹ ہو جائے۔ مختصر زندگی دا دورانیاں بہت مختصر ہے، انہیں مک جاندے پتہ ہی نہیں لگتا۔ جیڑے ساہ ہے نا وہ اپنے مالکان دی یاد گزارنے چاہیے۔ اترو اپنے مالکان دی یاد، اچھا جی ایسی کنک وڑنی ہے، اچھا جی منجی لانی ہے، یہ کو مکے جے کام کر دی۔ کوئی جٹ مکا کے گیا ہوئے تو میں نے نہیں دسیا جب جی فلانا بندہ جی اپنے کام مکا کے گیا منجی کنک، یہ نہیں مکدے، بندے مکدے نہیں۔ تو اے نے راہ وچ آن والیاں چیزاں، منزل نہیں ہے، منزل تے اے وے کہ اللہ تے دا حبیب راضی ہو جان، منزل مسلمان دی اے وے۔ سر میری بات میں سمجھو، مسلمان دی منزل کی ہے اللہ تے رسول دا راضی ہونا، اللہ تے رسول دا اے مسلمان دی منزل ہے۔ کنک چانا تے منجی گڑنا، منجی چانی تے کنک گڑنی، یہ کیڑی منزل ہے؟ ہے ہی نہیں۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا رسول راضی ہو جائے، اتریو جو کم کرے کرو۔ آج جڑے فلانا فرقہ، فلانی فرقی، فلانا میں یوٹیوب تو مسئلہ سب چھوڑو، پہلے حضور نال محبت کرو، اس تو بعد جو مسئلے دی لوڑ پئی تے اور پوچھے آ جائے۔ اے جدو حضور دی محبت اندر آ جائے، مسئلے باج کے باہر نکل جاتے۔ اے روڑے اندر انہاں چری راندے نے جنہ چر اندر عشق داخل نہیں ہوندا۔ جدو عشق داخل ہو جائے تکڑی ایڈا ہے، باقی ہرشن ڈنڈا مار کے باہر کڑ چھڑ گئے۔ فرقی، فرقہ، فون، فان، چلے پاک جا اندر صرف عشق آپ ناندہ ہے۔ اس واسطے ہی تے بابے آنے نے عشق کردہ ہے اپنی مرضی دیکھا میں نائے راوے کھدا نا کراوے کھدا جتھے جاوے چکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تینا کربلا ویکھدا جتھے چاوے۔ یہ سوچے تے عشق نہیں، سوچے تے عشق تے جے نہ سوچے تے عقل نہیں۔ عقل اور کام کرتا ہے، عشق اور کام کرتا ہے۔ عقل دا کام میں سوچنا تے عشق دا کام میں بے سوچے یار تو قربان ہو جانا۔ پیارے دوستو، نبی پاک سرکار دے زمانے میں چترائے نوجوان آئے، مطلب وہ دور سی قرون اولا دا دور سی۔ حضور دے ہندیاں دی گل نہیں، ظاہری ایجاد دی گل نہیں، بات دی گل۔ جو سرکار دا ظاہری زمانہ وصال ہو گیا تو تین نوجوان سن تے تراوے سکے براس وہ بیٹھے تے یہ پھر گلاں ہوئیاں جی میں گھراں وچ ہوندیاں نے تے انہاں آکھیا بھئی یار بھائی سارے بندے حضور تو کوئی نہ کوئی شے قربان کر دینے، حضور تو جان نہ قربان کری۔ انہاں پھر پوچھا ہے کہ دوجے تو بھائی پھر یہ جان حضور تو کیویں پیش کریے حضور اگے بسونیا ساڈی جان تہاڈے نام تے قربان ہے۔ انہاں کہا بھائی روم نال جنگ پی ہوندی ہے تو چلو دے وچ چل کے شامل ہو، غازی ہو گئے تے تاویں سائیں راضی تے جے شہید ہو گئے تو مڑ جان قربان کرنی ہے، ہو جائے گی۔ گھروں ترواں بھراواں تیاری کر لئیے کس نیت نال؟ کوثر دا کوثر دا پانی
مدنی دے نال آئیے جند انجوی تے جانی مدنی دے نال آئیے جند انجوی تے جانی صلاح کر کے تراوے پرا چل پے تے ترواں پراواں چلدیاں جا کے روم دے محاذ تے کافراں نال جنگ شروع کر دیتی جوش سی جوانی سی لڑدیاں انہاں دے علاقے وچ گزر گئے فارورڈ کر گئے تو انہاں نے گرفتار کر لیا جدو تراوے برا کٹھے گرفتار ہو گئے تو گرفتار کر کے انہوں نے قیدی بنا کے روم دے بادشاہ دے سامنے دربار پیش کیتا گیا کہ یہ مسلمان قیدی نے جڑے جنگ تو قید ہوئے اسا کہے تھے تیل دا کڑا گرم کرو جدو تیل دا کڑا گرم ہو گیا نا فل بھریا گیا تے وہ ساریاں تو وڈے بلا گیا کیا بھائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ تے نبی پاک دا کلمہ چھاڑ دے ساڑھے نبی دا کلمہ پڑھ یا ایس کڑا بے جا اسا کہا بھائی میں محبت تے حضرت عیسیٰ نال بھی کرنا ایمان تے میرا حضرت عیسیٰ تے بھی پر ہن تسی آکھو نا کلمہ چھاڑ یا جڑے زنانیاں پیچھے دین بدل لیں دے میں انہاں دے نال بھی گل پیا کرنا آئی جی سمجھ میری گل نہیں کرنا وہ بندے جی کہتے ہیں نا بھی وہ تو جھنڈا لا لے وہ جی میں تے کوئی نہ لانا تواڈی جڑی مرید نہیں ہونا یہ وہ سلا لے وہ چوندیاں تو پیچھے وہ مرید بھی ادھے ہی ہو جاتا ہے یقین کرو وہ چوندیاں لگ دے وہ مرید بھی مڑ انہاں دی ہو جاتا پیر بھول جاتا ہے اور نویں پیر بنا لے اگے داڑھی والے پیر ہے مڑ گوت والے بنا لے گل دی سمجھ آئی کہ نہ عزیزان من فقیر و جملہ یاد کر لو عاشق دا عقیدہ ہونا چاہیے جس دل اندر عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار وٹانا پاویں سونے ملن ہزاراں اسی نہیں یار وٹانا انہاں بڑانوں چکیا تے کڑا بے چھوڑ دیتا وہ تے تیل پیا کھول دا سی بیچارہ بھائی جڑا سی وہ شہید ہو گیا پیچھو نہ وچلے منجلے جڑا درمیانہ بھائی سی انہوں بلا لیا ہاں بھائی کلمہ چھڑنی کے ایدے جانا ہے تو جڑا ساریاں تو نکاح نا بالکل ہے جی نوجوان انہیں اکھیا بھائی گھرو وعدہ کر کے نکلے ہوں ڈولی نا یہ عاشقی ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگے پہاڑا نکے دل والے بندیاں دا کام نہیں عشق کرنا ہے بڑے دل والے دا کام ہوتا ہے دل رکھی وانگے پہاڑا لکھ لکھ تانے بدیاں مینے حسن باغ بہارا سجدیوں ساری نہ چکیے باہو باویں کافر کین ہزارا ایک وزیر آکھیا بادشاہ سلامت اینو اندر نہ ڈالا بڑا اچھا سٹو یہ جو منڈا جائے یہ میں جو انہوں میں بدل لانا
وہ منڈے لے کے وزیر گھر چلا گیا تے بادشاہ پچھو آکھیا بھئی لے جا پر میں تجربہ ہویا ہی محمد دے غلام پکے بڑے ہوئے تو لے جائیں لے جا فرے میں ویکھے یہ حضور دے غلام پکے بڑے ہوئے ہن آج کل دے سنی نہ ویکھے وہ ویکھے ہاں جی ہن جڑے لنگر تے بدل جاندے انہاں دی کی گل کراں میں انہاں نے میں سنی کیویں آکھا ہے کہ نہ جنہاں نے پتہ لگ گیا بٹرالی لنگر وال جاؤ باویں جدے جاندی پئی وہ چھاڑ مار کے وچ ہو جائے تو ایسے سنی کو سنی کیسے کہیں بھائی صاحب سنی تو اپنے مصطفیٰ کریم کا سچا پکا غلام ہوتا ہے حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کا غلام ہوتا ہے آئیے سنی پکا لیجئے وہ گھر لے گیا کھانا چنگا دیتا کمرہ چنگا دیتا آرام نہیں کرنا چپ کر کے بیٹھے تھے حضور سرکار دی ذکر چلے درود شریف پڑھ رہے تھے ان دی ایک لڑکی بڑی خوبصورت سی انہوں نے آکھا وہ کڑی آپ منڈا نہ لین تو لین دی اس نے آکھا ابا گل ہی کوئی نہیں وہ کڑی بناؤ سگار خوشبو کپڑے چنگے پا کے وہ کمرے ٹوڑ دی منڈا عاشق رسول سی اس نظر چاہ کے ویکھے جدو سیکنڈ منٹ گھنٹے پار گزر گئے رات دا آخری ویڑا شروع ہویا تے کڑی آندی ہے بھئی ایک باری میرے لوگ ویکھ تے چھڑ دو عاشق بول کے آندے تیرے والو تاں ویکھاں جے میرے محبوب نالوں کوئی سونا رب بنایا ہوئے انہیں آکھیا میں بھی کمرے چ بیٹھی ہاں مینوں تے نہیں پیا دسدا منڈے آکھیا دسے گا پر شرط وے یار دا ایک باری کلمہ تو پڑھ لے سونے دا دیدار میں کرا دیا انگریز ایکسپیریمنٹ کرنا لی قوم ہے انہوں نے آکھا جی ایک کلمہ پڑھے اندیس دے تے بکھا انہیں آکھا بھئی تو سی کلمہ پڑھو میں بھی کہنا کلمہ پڑھان تو پہلے انہیں مدینے والے منہ کر کے عرض کیتی سونے میں پکا رہا ہوں انہوں ایک باری دیدار کرایا جی کلمہ میں پڑھے نا نوجوان آکھیا پڑھو لا الہ جدو مران تے سونیا دید ہوئے انہاں اکھیاں دی عید ہوئے ناڑے پڑھنا کلمہ نصیب ہوئے پڑھئے لا ہو لا الہ پڑھئے لا الہ جدو مران تے سونے آیا جاویں سونی صورت پاک وکھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھئے لا محترم حضرات یہ دو جوان نے کلمہ پڑھایا وہ دو حضور دا دیدار ہو گیا کڑی بھی حضور دی غلام ہو گئی جنہ دا دل آباس اپنے نال لینا ہے وہ سرکار دے ہو گئے پکیاں دا یہ کام ہوندہ ہے جانے میں تو عزیزوں اور ساتھیوں سرکار نال پکی سچی وفا کرنا اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے الحمد